بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موجودہ مخلوط حکومت بری طرح سے پھنس چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے جس طرح سے از خود نوٹس لیا، سو موٹو نوٹس لیا، اور اس کے بعد جو سوال پوچھے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہے۔ کس طرح سے ٹرانسفرز کی گئیں، پوسٹنگز کی گئیں اپنے کیسز میں، کس طرح سے حکومت میں ہوتے ہوئے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی، کس طرح سے NRO لینے کی کوشش کی گئی، وہ اب سب چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ پچھلے 6 ہفتوں میں کیا 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 گیا ہے، ECL سے نام کس کے نکالے گئے، کیوں نکالے گئے، طریقہ کار کیا تھا، سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ سب کچھ سامنے لایا جائے۔ پھر مخصوص کیسز میں کس طرح سے، یعنی وہ مخصوص کیسز جس میں موجودہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز صاحب، ان کے والد وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب، جہاں ان پر فرد جرم عائد ہونا تھی وہ نہیں ہو سک رہی، اور کس طرح سے تفتیشی کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس کو نہ چلائیں آگے، کس طرح سے لکھ کر دیا جا رہا ہے، کس طرح سے پروسیکیوٹر بدلا جا رہا ہے، کس طرح سے ڈائریکٹر FI بدلا جا رہا ہے، نیب کے کیا معاملات ہیں، سپریم کورٹ نے سب کچھ کہا ہے کہ سامنے لایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ایڈوکیٹ جنرلز ہیں صوبوں کے ان کو بھی نوٹس بھیج دیا ہے، سیکرٹری داخلہ کو بھی نوٹس بھیج دیا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے نظام انصاف پر لوگوں کا اعتبار ختم ہوگا اگر یہ ہو کہ جناب جو حکومت میں ہے، جو طاقتور ہے، وہ آ کر چونکہ حکومت میں ہے وہ اس طرح سے اپنی مرضی سے اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے احکامات دے دے، اپنے لوگوں کو لگا دے، کہے جی کیس ہی نہیں بنتا، خود جو حکومت میں ہے، تو پھر کس طرح سے انصاف ہوگا اور لوگوں میں تاثر یہ جائے گا جی جس کی حکومت ہے سب ادارے اسی کے انڈر ہیں، سب کچھ اسی کا ہے، بس حکومت میں آؤ کیسز ختم کرو، جتنی مرضی لوٹ مار کی ہو۔ 14 ارب روپیہ اگر جعلی اکاؤنٹس میں اور چپڑاسیوں کے اکاؤنٹس میں نکلے، اگر جعلی اکاؤنٹس میں ٹھیلے والا، رکشے والا، پاپڑ والا، اس کے اکاؤنٹس میں سے اربوں روپے نکلیں تو وہ کیسز بڑی آسانی سے ختم ہو سکتے ہیں، اور ماضی میں ہوا ہے۔ پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ حکومتوں میں آ کر حکمرانوں نے اپنے کیسز ختم کروائے ہیں، حتیٰ کہ ریکارڈ تک غائب کیا ہے، اور یہ بات بھی سپریم کورٹ کی طرف سے کہی گئی ہے کہ کوئی ریکارڈ غائب نہ ہو، یہ دیکھا جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، کیونکہ پاکستان میں ہو چکا ہے اور موجودہ مخلوط حکومت میں جو جماعتیں ہیں انہی کے ادوار میں یہ ہو چکا ہے، اس لیے بھی سپریم کورٹ نے یہ قدم اٹھایا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اب حکومت اس حوالے سے پریشان ہے کہ وہ جو کام کرنے کے لیے وہ آئے تھے وہ نہیں ہو پایا، کیونکہ عوام کے حوالے سے تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا آج تک، پہلے دن سے لے کر آج تک کچھ بھی نہیں کیا عوام کے لیے، عجیب و غریب احکامات جاری کیے کہ جی وہ بس دکھانے کے لیے جی 5 دن نہیں 6 دن کام ہوگا، وہ الٹا اثر ہو رہا ہے، اس سے زیادہ پیٹرول کا اور زیادہ نقصان ہو رہا ہے، دیگر مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جناب اشتہار بازی شروع ہو گئی ہے، ہر جگہ اشتہار دو اشتہار دو، بھئی آپ نے کیا کیا جس کے اشتہار دینے ہیں، جب ہم 5 سال گزارے ہم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی جو کچھ ہے نہیں، اور عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 6% گروتھ نظر آئی، 6% پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ، اور وہ اسی حکومت کے ہوتے ہوئے انہی کے انڈر جو ادارے ہیں ان کو بھی مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ جناب یہ ہے، ہم اس کو کس طرح چھپائیں۔ تو ان کے پاس تو اب کہنے کو کچھ بھی نہیں، یہ تو کہتا رہے کہ عمران خان نااہل نالائق، اور جناب یہ ہو گیا، معیشت تباہ ہو گئی۔ معیشت تو جتنی پچھلے 1.25 مہینے میں تباہ ہوئی ہے اتنی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی، تو فیصلے ان سے ہو نہیں پا رہے، اور اوپر سے یہ سپریم کورٹ والا معاملہ، اور لگتا یہی ہے کہ اسی وجہ سے اب دل برداشتہ ہو چکی ہے حکومت، اور مریم نواز صاحبہ بار بار واضح طور پر اعلان کر رہی ہیں کہ جی یہ حکومت چل نہیں رہی تو ہمیں نکل جانا چاہیے۔ سرگودا میں جلسے سے انہوں نے خطاب کیا اور واضح طور پر کہا کہ جی کیا اگر ہم حکومت چھوڑ دیں تو 2/3 اکثریت دیں گے، نواز شریف برداشت نہیں کر سکتا کہ 1 روپیہ بھی عوام پر بوجھ پڑے، اس لیے آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیا حکومت چھوڑ دینی چاہیے، تو 2/3 اکثریت دو گے۔ تو واضح طور پر انہوں نے اشارے دے دیے ہیں کہ اب وہ مزید حکومت میں نہیں رہنا چاہتے، لیکن یہ ایک امبیرسمنٹ بھی ہے کہ اس سے پہلے کہ شہباز شریف اس چیز کا اعلان کرتے، وزیر اعظم اعلان کرتے، ان کی بھتیجی نے جن کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ انگریزی میں کہتے ہیں ہوز کالنگ دا شاٹس، کہ طاقت کا اصل محور کون ہے، فیصلہ ساز کون ہے، تو یہ دکھانے کے لیے کہ جی فیصلے میں نے کرنے ہیں آپ نے نہیں کرنے، انہوں نے پہلے یہ بات کہہ دی ہے۔ جبکہ میں دیکھ رہا تھا کہ اسی جلسے میں حمزہ شہباز کہہ رہے تھے کہ جی میں نے آٹا سستا کیا ہے، کچھ دنوں میں ہم چینی بھی سستی کر دیں، لیکن مریم تو کہہ رہی ہیں گیم از اوور، کہانی ختم ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کی حکومت تھی جو کہتے تھے تجربہ ہیں، ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے، ہمیں سب پتہ ہے، اور جو اکانومسٹ ان سے بات کر رہے تھے کہ جی آپ کن حالات میں حکومت میں آ رہے ہیں، آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ آپ بڑے شوق سے عدم اعتماد لا رہے ہیں، اس سے کیا کیا ہوگا اور آپ کو آ کر کیا کام کرنے ہوں گے، تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں سب پتہ ہے، یہ جی پیٹرول پر سبسڈی دی ہے، ہم IMF کی سب بات مانیں گے، مفتاح اسماعیل صاحب کہتے رہے، تو اب آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا ہے، بھگتیں اب
لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا لوگ ہیں کہ ایکسپوز ہو گئے کہ یہ تو کہتے تھے کہ بڑے تجربہ کار ہیں لیکن ان سے تو کچھ فیصلے نہیں لے جا رہے, ان میں اتنی ہمت نہیں, اتنا حوصلہ نہیں ہے, اتنا ویژن نہیں ہے کہ ملک کو چلانے کے لیے کوئی فیصلے لے سکیں. مشکل فیصلے پھر کس نے لینے ہیں؟ حکومت لینے ہیں. تو اس کا مطلب ہے عمران خان بہتر تھے, انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل بھی کم کیا, لوگوں کو ناراض کیا, لوگ پریشان ہوئے کہ جی عمران خان کے دور میں اتنی مہنگائی ہو رہی ہے. لیکن یہ تو کوئی فیصلے نہ لینے کے باوجود انہوں نے اتنی مہنگائی کروا دی, تو آج کہاں گئی گڈ گورننس؟ آج تو گورننس کا نام ہی نہیں ہے. تو جاننے سے پہلے یہ بھی کچھ ایسے فیصلے کر سکتے ہیں جو معیشت کے لیے اور زیادہ مشکل ہو سکتے ہیں. جب آپ نے حکومت ہی چھوڑنی تھی, اگر یہی اعلان کرنا تھا, تو IMF سے مذاکرات کس چیز کے لیے ہو رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ موجودہ حکومت نے اپنا بہت زیادہ نقصان کر دیا ہے اور اب ان کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اتحادی ہیں نون لیگ کے, وہ بھی ناراض ہوں گے کہ جی ہر جگہ ہر سطح پر آپ ساتھ تھے, پھر یہ سب کیا کیا ہے. ہاں کچھ فیصلے ضرور لیے گئے ہیں. مثال کے طور پر سمیع ابراہیم صاحب کو جناب کسی طرح سے گرفتار کیا جائے, ان کے خلاف کیسز بنائے جائیں, صحافیوں کے خلاف کچھ کیا جائے. میں دیکھ رہا تھا چینلز کے خلاف مریم صاحبہ نے باقاعدہ ایک محاذ کھول دیا ہے کہ جی ایسے ہیں ویسے ہیں, کہ عمران خان صاحب کو کیوں دکھاتے ہیں, اس کی کیوں بات کرتے ہیں. اور ماضی میں مریم نواز صاحبہ جو کچھ کہتی رہی ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ میری میڈیا مینجمنٹ دیکھو, میں نے جئی تئی پھیر دی, میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو حکومت میں آ کے وہ کام انہوں نے شروع کر دیے ہیں. 6 ارب ڈالر کی کوئی ایک انہوں نے فیصلہ لیا, چلے کچھ تو لیا فیصلہ, کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 6 ارب ڈالر سالانہ کی ہم نے امپورٹس بند کر دی ہیں. یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. بظاہر ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے سن کر کہ جی جو لگژری آئٹمز تھیں, جو پرتعیش اشیاء تھیں, جو عام آدمی استعمال نہیں کرتا, ڈرائی فروٹس ہیں, شیمپو ہے, کاسمیٹکس ہیں, مہنگی گاڑیاں ہیں, الیکٹرانکس کا سامان ہے, دیگر چیزیں ہیں جناب, وہ مہنگی کر دی جائیں, یا مطلب ان کی تو امپورٹ ہی بالکل بند کر دی جائے, تو اس سے 6 ارب ڈالر کا فائدہ ہوگا. لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں, اور اگر آپ نے یہ فیصلے کرنے ہی تھے تو پہلے کیوں نہیں لیے؟ اور کیا صرف انہی فیصلوں سے آپ جو ہمیں ڈالر نئے سے نئے ریکارڈ بنا رہا ہے, روزانہ کی بنیاد پر ریکارڈ بنا رہا ہے, وہ کیا رک سکے گا؟ مشکل لگتا ہے. یہ تو کہتے تھے ہم آئے ہیں, دیکھیں ہم نے دیکھیں آتے ہی ڈالر نیچے کر دیا. جی آپ نے تو ڈالر کو ڈبل سینچری کروا دی, اور روزانہ کی بنیاد پر جس طرح ڈالر بڑھ رہا ہے, پاکستان کی تاریخ میں شاید اس کی مثال نہیں ملتی, اور اس سے جو مہنگائی کا طوفان آتا چلا جا رہا ہے اس کی بھی مثال نہیں ملتی. تو یہ لگتا یہ ہے کہ یہ 1.25 مہینے میں جتنا نقصان کر دیا ہے اس حکومت نے, عدم استحکام کی صورت میں, معاشی فیصلے نہ لینے کی صورت میں, سیاسی طور پر جس طرح انہوں نے کمزور ہونے کا, اور اپنا کوئی سیاسی اس طرح ویژن نہیں تھا, ان کو پتہ نہیں تھا یہ حالات ہو جائیں گے, عمران خان اتنا پاپولر ہو جائے گا, اسے ثابت کیا ہے کہ یہ 1.25 مہینہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ مشکل رہا. اور اب اگر یہ جاتے بھی ہیں تو یہ 1.25 مہینے میں اتنی بری کارکردگی چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ جس کے حوالے سے ہمیشہ بات ہوتی رہے گی, اور لوگ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ جناب ایسے لوگوں کو کیا ووٹ دینا چاہیے جو سب مل کر بھی 1.25 مہینے میں کوئی اچھا کام نہ کر سکے, بلکہ جتنے بھی کام کیے وہ صرف تباہی کے تھے, مشکل کے تھے, اور جو یہ وعدے کرتے تھے وہ سب جھوٹے تھے, اور ہر طرح سے ایکسپوز ہو گئے, اور عمران خان کو ہر سطح پر انہوں نے سچا ثابت کر دیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.